बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मॉर्निंग सॉन्ग। ये एक पोइम है जो सिल्विया प्लैथ ने लिखी है। आज की इस वीडियो में हम सिल्विया प्लैथ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस पोइम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, एंड में इसकी समरी को भी देखेंगे। थॉरली इस पोइम को पढ़ेंगे कि अगर एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। साथ साथ इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस और कौन सी ऐसी टेक्निक्स फॉलो की गई हैं जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि www.bseln.com ये मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ये भी वीडियो जो है इसके नोट्स आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नोट्स आपको इस वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सिल्विया प्लैथ के। सिल्विया प्लैथ एक अमेरिकन पोइटेस हैं, नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ज़्यादा मशहूर ये अपनी पोइट्री की वजह से हैं। वो इस वजह से कि ये कन्फेशनल पोइट्री लिखती हैं। कन्फेशनल पोइट्री से मुराद ये होता है इतराफ़ी पोइट्री, यानी कि इनके साथ होने वाले वाक़यात, इनकी ज़िंदगी, इनकी सोच के बारे में ये पोइट्री लिखा करती थी। और इनकी पोइट्री के अंदर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मिलता है जो कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बहुत सारे नोटेबल वर्क हैं जिनके अंदर एरियल और डैडी मेरे पर्सनल फेवरेट है। इसके अलावा ये पैदा हुई थी 1932 यूनाइटेड स्टेट के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1963 यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की थी। इन्होंने शादी भी एक बहुत ही मशहूर पोइट टेड ह्यूज से की थी। शादी कामयाब नहीं रह सकी, वो इस वजह से क्योंकि साइकोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा थे और सिल्विया प्लैथ जो है वो साइकोलॉजिकली अपसेट भी थी। इसके अलावा सिल्विया प्लैथ जो हैं उनकी जो पोइट्री है वो ज़्यादातर फिक्शन और ऐसे जॉनरा के ऊपर है जिसको हम कन्फेशनल पोइट्री कहते हैं, जिसके अंदर वो इतराफ़ी पोइट्री ज़्यादा किया करती हैं। अगर हम इस पोइम के बारे में बात करें, मॉर्निंग सॉन्ग का इंट्रोडक्शन देखें तो ये एक पोइम उन्होंने लिखी थी 1961 के। ये पोइम उन्होंने लिखी थी पहले उनकी बेटी पैदा हुई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा इंटीमेट थी, तो उन्होंने ये पोइम लिखी थी मदरहुड के बारे में, अपने बच्चा किस तरह पैदा हुआ है, उसे कैसे अटैचमेंट फील की इस बार। अगर इस पोइम को देखें तो इस पोइम के अंदर आपको 6 स्टैंजा मिलते हैं और 6 स्टैंजा ऐसे हैं कि हर स्टैंजा के अंदर 3 लाइनें हैं। 3 लाइनों वाले 6 स्टैंजा आपको इस पोइम के अंदर मिल जाएं। कुल मिला के देखें तो 18 लाइनें बनती हैं। इस पोइम के अंदर कोई भी मीटर और कोई भी राइम नहीं है क्योंकि ये एक फ्री वर्स पोइम है। अगर हम ये देखें कि ये पोइम उन्होंने क्यों लिखी, इसके पीछे मकसद क्या था, तो उनका मकसद था अपना जो उनका जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जर्नी को बयान करना कि उनके फीलिंग्स क्या थी, बच्चे को देखा तो क्या महसूस हुआ, बच्चे को पहला दिन उन्होंने कैसे गुजारा, हॉस्पिटल के अंदर उनकी क्या फीलिंग्स थी, ये सारी बात उन्होंने एक पोइम में कैप्चर की है। सिल्विया प्लैथ इस पोइम के अंदर ये मैसेज देती हैं कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो लोग ये कहते हैं कि माँ को इंस्टेंट मोहब्बत हो जाती है अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा, लेकिन सिल्विया प्लैथ कहती हैं कि मेरे केस में ऐसा नहीं है। जब मैंने बच्चे को देखा तो मुझे फौरी उससे मोहब्बत नहीं हुई और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे मोहब्बत हुई, इस बारे में वो इस पोइम के अंदर बताती हैं। काफ़ी सारे क्रिटिक्स यही कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है यही उनका डिप्रेशन था कि नॉर्मल लोग जो होते हैं उनको फ़ौरन ही मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सिल्विया प्लैथ क्योंकि साइकोलॉजिकली अपसेट थी इस वजह से उनको फ़ौरन मोहब्बत नहीं हुई, और ये चीज़ वो अपनी पोइम के अंदर भी दिखा रही। सिल्विया प्लैथ जब इस पोइम को लिखना स्टार्ट करती हैं तो उनकी जो टून है वो डिटैच्ड है और अनइमोशनल है। स्टार्ट के अंदर वो अपनी बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ों से, दुनिया की चीज़ों से कंपेयर करती हैं और आखिर में यानी कि पोइम के एंड होते तक उनका मैटरनल लव यानी कि मादरत उनकी नज़र आने लग जाती है। अब इस पोइम के टेक्स्ट को देखते हैं, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। पोइम के अंदर 6 स्टैंजा हैं और 3 लाइनों पर मुश्तमिल एक स्टैंजा होता है। पहले स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। वो कहती हैं, लव सेट यू गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड वॉच, द मिडवाइफ स्लैप्ड योर फुट सोल एंड योर बॉल्ड क्राई टुक इट्स प्लेस अमंग द एलिमेंट। लव सेट यू गोइंग का मतलब ये है, सिल्विया प्लैथ अपने बच्चे को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि मेरी जब शादी हुई टेड ह्यूज से तो वो मोहब्बत की शादी थी और उस मोहब्बत के सिले के अंदर तुम पैदा हुई हो। अपने बेटी को जो पैदा हुई है उसको वो देखते ही कहती हैं, उसको उनको देख के उससे उसका कंपैरिजन करने का दिल करता है, एक सिमिली यूज़ करने का दिल करता है कि यू आर लाइक अ फैट गोल्ड वॉच, मतलब तुम मोटी हो। ये जैसे बच्चे मोटे पैदा होते हैं तो वो मोटी है। गोल्ड से मुराद ये है कि वो कीमती है और वॉच से मुराद ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो चेंज होती जाएगी। फिर वो कहती है कि जैसे ही तुम पैदा हुई तो जो मिडवाइफ थी यानी कि जो दाई थी, जो आया है, जो नर्स है, उसने स्लैप किया तुम्हारे फुट सोल को, यानी कि तुम्हारे पैरों पे उसने थपकियां दी जिसकी वजह से तुम्हारी क्राई निकली, यानी कि तुम रोना स्टार्ट हुई और तुम्हारी जो आवाज़ है वो इस दुनिया के अंदर समाई।
یہ دنیا جو ہے مختلف ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوئی ہے، جس کے اندر ارتھ آتی ہے، فائر آتی ہے، واٹر ہے، ایئر ہے، اس کے علاوہ لکڑی ہے، بہت ساری چیزیں ایلیمنٹ ہیں جو دنیا کو بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری آوازیں بھی ہیں جو دنیا کے اندر محفوظ رہتی ہیں. تو سلویا پلیتھ کہتی ہیں کہ جب دائی نے تمہارے پیروں کے اوپر تھپکی ماری تو تمہاری ایک چیخ نکلی، بولڈ کرائی نکلی، اور یہ جو بولڈ کرائی تھی یہ دنیا میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ کرتی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آر وائسز ایکو میگنیفائنگ یور ارائیول ان اے ڈرفٹی میوزیم، یور نیکڈنس شیڈوز آر سیفٹی وی اسٹینڈ راؤنڈ بلینکلی ایز. آگے سلویا پلیتھ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی تمہاری چیخ نکلی تو ہماری آوازیں بھی گونجیں، یعنی کہ جب بچہ بولتا ہے تو سب اس کے ارد گرد جو موجود ہوتے ہیں اس کو اسی جیسی آوازیں نکالنے لگ جاتے ہیں، اس کو مخاطب کرنے کے لیے، پیار جتانے کے لیے. تو جیسے ہی بچے کی آواز نکلی تو جو اس کے ارد گرد لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کھڑے تھے سلویا پلیتھ کے بچے کو، انہوں نے بھی آوازیں نکالیں اور اس کے بیبی کے ارائیول کو خوشی سے ظاہر کیا. یعنی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دادا دادی یا اس کے ہسبینڈ اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ شور مچاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی والی آوازیں نکالتے ہیں. اور سلویا پلیتھ فردر کہتی ہیں کہ تم ایک میوزیم میں، جیسے میوزیم کے اندر قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں، قیمتی اسٹیچو رکھے جاتے ہیں، تم ایک قیمتی اسٹیچو کی طرح ہو ہماری زندگی کے اندر. پھر وہ کہتی ہیں کہ تم اس دنیا میں بنا لباس کے آئے ہو، اور شیڈو اور سیفٹی کا مراد یہاں پہ کرٹکس نے کہا ہے کہ تم بے لباس آئی ہو، لیکن تم نے ہماری نسل جو بڑھانی ہے اس دنیا میں اس کی ضمانت ہو، تم اس بات کی سیفٹی ہو تم. اور ہم ایز اے پیرنٹس جو لوگ تمہارے ارد گرد موجود ہیں یہ والز کی طرح ہے، جیسے دنیا کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوں گی ان کو تم تک نہیں آنے دیں گے. تمہارے پیرنٹس، تمہارے لوڈ ون تمہارے ارد گرد کھڑے ہیں اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ والز ہیں تمہارے ارد گرد اور دنیا کے ارد گرد، کہ دنیا کی کوئی بھی بری چیز تمہیں آ کے ٹچ نہیں کر سکتی. آگے نیکسٹ اسٹینزا میں وہ اپنی ٹون کو شفٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں آئی ایم نو مور یور مدر، اور اب میں تمہاری ماں نہیں ہوں. یہاں پہ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ سلویا پلیتھ کہتی ہیں کہ جب تک بچہ میرے اندر تھا میں اس کو اپنے سے کنیکٹ کر کے پیدا کر رہی تھی، پال رہی تھی، اس کی زندگی یعنی کہ وقت بھی گزارا تھا، لیکن وہ میرے جسم سے جڑی ہوئی تھی. لیکن اب وہ میرے جسم سے جڑی ہوئی نہیں، تو اب میں اس کی ماں بھی نہیں ہوں. اب میں اس کے لیے کیسی ہوں؟ آگے وہ کلاؤڈ کی صورت میں بتاتی ہیں، کہتی ہیں دین دا کلاؤڈ دیٹ ڈسٹل اے mirror to reflect its own slow infacement at the wind's head. وہ کہتی ہیں میں اب تمہاری ماں نہیں ہوں، میں اس بادل کی طرح ہوں جو کہ پانی برساتا ہے، اور جب پانی برستا ہے زمین کے اوپر تو پاؤنڈز بنا لیتا ہے، اور ان پاؤنڈ کے اندر ایک مرر سا کریٹ ہو جاتا ہے، اور جب ہم ان پاؤنڈز کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان میں موو ہوتے ہوئے، ہوا کی طاقت سے موو کرتے ہوئے کلاؤڈز نظر آتے ہیں. تو میں اس کی طرح ہوں. یہاں پہ سلویا پلیتھ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب تک تم میرے جسم کے اندر تھی میں تمہارے سے چپکی ہوئی تھی، لیکن اب ہم دونوں جدا جدا ہو چکے ہیں اور میں ایک بادل کی طرح موو کر رہی ہوں. جیسے بادل آسمان کے اندر موو کرتے ہوئے اچانک ختم ہو جاتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی اسے موو کرتی ہوئی ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاؤں گی تمہاری زندگی سے. آگے وہ فردر کہتی ہیں آل نائٹ یور ماؤتھ بریڈ flickers among the flat pink roses, I wake to listen, a far sea moves in my ear. وہ کہتی ہیں ساری رات تم ایک ٹڈی کی طرح، ایک موت کی طرح، ایک پروانے کی طرح بریتھ کرتی رہی، یعنی کہ اس کو بہت منیملسٹک دکھایا ہے کہ تم ایک چھوٹے سے کیڑے کی طرح بریتھ کرتی رہی. اور تم کیسی لگ رہی تھیں؟ تم ایک فلیٹ پنک کلر کے فلیکرز میں جو کہ روزز یعنی کہ تم کمبل میں تمہیں لپیٹا ہوا تھا، تمہارے گلابی گلابی ہونٹ جو تھے، تمہارا فیس جو تھا وہ کمبلوں سے باہر پرومیننٹ تھا، اور چھوٹا چھوٹا منہ ہل رہا تھا، یعنی کہ تمہاری سانس جو تھی وہ محسوس ہو رہی تھی کہ تم سانس لے رہی. اور میں اٹھی تاکہ تمہاری سانس سن سکوں، اور جب میں نے تمہاری سانس کو سنا تو مجھے ایسا لگا تمہاری سانس کو سنتے ہوئے کہ جیسے سمندر کی لہریں موو کرتی ہیں میرے کانوں میں، وہ آواز محسوس ہوئی مجھے. لاسٹ کے 2 اسٹینزا میں کہتے ہیں ون کرائی اینڈ آئی اسٹیمبل فرام بیڈ, cow heavy and floral, in my Victorian nightgown, your mouth open clean as cat, the window square. وہ یہ کہتی ہیں کہ ون کرائی, تمہاری ایک چیخ پر I stumble from bed, میں اپنے بیڈ سے اٹھ گئی لڑکھڑاتی ہوئی, اور میرے اسٹیپ جو تھے وہ ہیوی تھے اس وجہ سے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھینس جیسی بھاری ہو گئی ہوں, اور میں نے ایک گاؤن پہنا ہوا تھا, نائٹ گاؤن جو کہ فلورل تھا, اس پہ فلاورز بنے ہوئے تھے, اور تمہارا منہ, جب میں تمہاری طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ تم ایک بلی کی طرح نظر آ رہی تھی مجھے, اور تم نے اپنا منہ ایسے کھولا ہوا تھا جیسے ایک بلی دودھ پینے کے لیے اپنا منہ کھولتی ہے. پھر سلویا پلیتھ کی جو اٹینشن ہے وہ ونڈو اسکوائر کی طرف جاتی ہے. جب وہ اپنی بیٹی کے جھولے کے قریب کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ونڈو کی طرف دیکھتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں؟ وائٹننگ اینڈ سویلوئنگ اٹس ڈل اسٹار اینڈ ناؤ یو ٹرائی your handful of notes, the clear vowels,
rises like balloon. یہاں پہ کرٹکس کہتے ہیں کہ سلویا پلیتھ اپنی بیٹی سے اٹیچمنٹ فیل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب سٹارٹ میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس سے اتنی اٹیچ نہیں ہوتی, اس کو دنیا کی چیزوں سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں, اور جیسے جیسے وہ اپنی بیٹی کے قریب آتی جا رہی ہیں ان کو مدرہڈ فیل ہوتا جا رہا ہے. اور اس والے اسٹینزا کے اندر وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ونڈو کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو جو ستارے تھے وہ مدھم نظر آ رہے تھے اور سفیدی چھا رہی تھی, یعنی کہ صبح ہونے والی ہے, سورج نکلنے والا ہے. اور ناؤ یو ٹرائی, اور اب تم نے شروع کر دیا ہے کیا رونا, مطلب جیسے بچہ فجر کے ٹائم پہ رونا شروع کر دیتا ہے, تو سلویا پلیتھ کی بھی جو بیٹی ہے وہ فجر کے وقت رونا شروع ہو گئی ہے. اور روتے ہوئے وہ کس طرح کی آوازیں نکال رہی ہے, وہ جاگتی ہے تو کیسی آوازیں نکالتی ہے, وہ واولز آوازیں نکالتی ہے, یعنی کہ غو گاگا کرتی ہے. اور غو گاگا کی جو اس کی آوازیں ہیں وہ سلویا پلیتھ اس کو ایسے کمپیئر کر رہی ہیں, سملی یوز کر رہی ہیں کہ وہ بلونز کی طرح مجھے نظر آ رہی ہیں, جیسے بلونز ہوا میں اڑتے ہیں تو اس طرح تمہاری آوازیں ہوا میں اڑ رہی ہیں اور غائب ہو رہی ہیں. بہت زیادہ لٹریری ڈیوائسز یہاں پہ استعمال کی ہیں, خاص طور پہ سملی کا استعمال کیا گیا ہے. جہاں پہ بھی لائک کا استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ وہ سملی کا کمپیریزن یوز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ میٹافر کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا ہے, اپنی بیٹی کو تشبیہ بھی دی ہے ڈفرینٹ چیزوں کے علاوہ. انجبمنٹ کا بھی یوز کیا ہے, دا ونڈو اسکوائر وائٹننگ, یہ والا یہاں انجبمنٹ یوز کی گئی ہے. ایلیٹریشن یوز کی گئی ہے, ایسوننس یوز کی گئی ہے, اس کے علاوہ کانسوننس یوز کیے گئے. اس کے بعد اگر ہم اس کی سمری کو دیکھیں تو آپ کے سامنے سمری نظر آ رہی ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اپنے نئے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا لو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ بتانا شروع کرتی ہے کہ میری بیٹی کا پیدا ہونا میری زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی سونے کی گھڑی مجھے مل جانا. یہ ایک بہت بڑا کمپیریزن ہے. سونے سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ قیمتی, اور واچ کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزرے گا, یعنی کہ وہ بڑی ہوگی, چینج ہوگی. اس کے علاوہ فیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہے. پھر وہ فردر یہ کہتی ہیں کہ کس طریقے سے میں اپنی بیٹی سے قریب ہوتی چلی جاتی ہوں, جو ارد گرد کے فیملی ممبر ہیں وہ کس طرح کی سیلیبریشن کر رہے ہیں, ایسے جیسے کہ پرانے میوزیم کے اندر کوئی نئی چیز آ گئی ہو تو تمام لوگ اس نئی چیز کو جیسے شہر والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ میوزیم میں کوئی چیز بڑی ہے, اس طرح سب تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تم بے شک اس دنیا میں بنا کپڑوں کے آئی ہو, لیکن تم ہماری فیملی کی نسل کو آگے بڑھاؤ گی. میں اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں. یہاں پہ وہ مدرہڈ دکھا رہی ہیں, ان کی پراؤڈنس یہاں پہ نظر آ رہی ہے. پھر وہ فردر اپنا لو اس کے لیے بتاتی ہیں کہ جب بچہ ایک اونگ روتا ہے تو کس طرح وہ نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود, دوائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہیوی ہونے کے باوجود وہ اس کی طرف دوڑی چلی جاتی ہیں, اور جب وہ دیکھتی ہیں تو رات ڈھل چکی ہے اور صبح ہونے والی. امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گئی ہوگی. نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے بھی مل جائیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.